اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب ذی شان جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب قاسمی محتمم مدرسہ امینیہ مہاراشٹر ممبئی حضرت والا سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لے آئیں اور اپنے پرمغز خطابات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، وقت کی قلت اور اس کی نزاکت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی بھی چیز پر کچھ بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ مسئلہ تقریر کا اور بیان کا نہیں بلکہ مسئلہ فجر کی نماز کا ہے، اور جتنی زیادہ تاخیر ہوگی وہ تاخیر اس بات کا سبب بنے گی کہ فجر کی نماز جو ہے قضا ہو جائے، اور اس کا سبب مجھ جیسے گنہگار آدمی کی تقریر اس کا سبب بنے۔ اس نوعیت کا پروگرام جو ہوا کرتا ہے اس کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حکم دے دیا گیا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی اور ایک خوف ستایا جا رہا ہے کہ خود اپنی فرض بھی خطرے میں ہے اور لوگوں کا بوجھ کس قدر یہ کمزور کندھا برداشت کر پائے گا یا نہ کر پائے گا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمت جواب دے رہی ہے کہ کچھ عرض کیا جائے۔ خیر، دو چار باتیں ہی کروں گا میں، اور جتنا مختصر وقت دیا گیا اس سے پہلے ہی آپ کی میں چھٹی کرا دینے کو اپنے لیے فخر اور ثواب کی چیز سمجھوں گا۔ حفظ کی نسبت سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اتنے سارے علماء کی تقریر سننے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور بات کی ضرورت ہے، بس مثال سے دو چیز سمجھا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہمارے درمیان ہر چیز کی اہمیت جو ہے روپیہ اور پیسہ بن چکی ہے۔ بڑے سے بڑا علم والا ہو، چاہے وہ دنیاوی علم والا ہو یا دین کا علم رکھنے والا ہو، یہ کمزوری سب کے اندر آ چکی ہے کہ روپیے پیسے کو ہی ہر چیز آدمی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسے والوں کو یہ تشکیل کرنی پڑتی ہے کہ 2 بچے ہوں تو 1 بچہ جو ہے مدرسے میں دو، 3 بچے ہوں تو کم سے کم 1 بچہ مدرسے میں دو۔ اس تشکیل کو میں تھوڑا سا درست کرنا چاہوں گا، بات میری سمجھ میں آئے تو عمل کیجئے گا۔ اللہ نے 5 بچے دیے ہوں یا 10 بچے دیے ہوں یا 2 بچے دیے ہوں، یہ غلط ہے کہ 1 بچے کو مدرسے میں دیا جائے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ اسی بچے کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، نہ اسے دینی تعلیم سے کوڑا رکھیں نہ اسے دنیاوی تعلیم سے کوڑا رکھیں۔ یہ تفریق ختم کر دیں کہ 1 بچے کو مدرسے میں دیا جائے اور 1 بچے کو کالج میں دیا جائے۔ اس کی مثال آپ آ جائیے ممبئی کی سرزمین پر، میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں ہمارے پاس
جنہوں نے حفظ کی تکمیل بھی کی ہے، عالمیت کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، اور اس کے بعد وہ آج صحابہ صدیق کالج کے اندر اپنی ڈگری مکمل کر رہے ہیں، اپنے ماسٹر کورس پورا کر رہے ہیں، وہ سول سے ہیں اور دوسری ڈگریز بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز آڑ نہیں بننی چاہیے. کوئی بھی بچہ ہو، آپ اس کو بڑے سے بڑا گریجویشن کرا دیجئے، کالج پڑھائیے، یونیورسٹی میں داخل کرائیے، لیکن اسے بنیادی طور پر اتنا قرآن ضرور سکھائیے کہ آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کسی اور کے محتاج نہ بنیں، وہ بچہ آپ کو تلاوت کر کے روزانہ ثواب پہنچا سکے. دنیاوی معاملات کے اندر باپ دادا اگر کسی کے سائیکل چھوڑ کے جاتے ہیں یا اسکوٹر چھوڑ کے بائک چھوڑ کے جاتے ہیں تو آدمی چاہتا ہے ترقی کر کے 4 ویلر پہ آ جائے. اگر چھوٹی سی کوٹھری چھوڑ کر جاتے ہیں، کچا مکان چھوڑ کے جاتے ہیں، تو آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا مکان پکا ہو جائے. لیکن دینی معاملات کے اندر جب کوئی بات آتی ہے، یہاں ایک سے ایک میرے بڑے عمر کے میرے بھائی اور دادا نانا اور ماموں لگنے والے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کی سورہ فاتحہ بھی سنی جائے اور 10 سورتیں سنی جائے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ اگر غلطی کریں گے تو آپ یہ جواب دیں گے کہ میرے ماں باپ نے مجھے مدرسے میں تعلیم نہیں دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیاوی معاملات کے اندر کیوں آپ کفے دست نہیں ملتے کہ بس جتنا باپ دادا نے چھوڑا ہے، باپ دادا نے کیا ہے، اتنے پہ ہی بس، اب آگے ہمیں نہیں ترقی کرنی ہے. لیکن دینی معاملات کے اندر بس باپ پر انگلی اٹھا دی، ماں پر انگلی اٹھا دی، ہمیں ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں، مدرسے میں داخل کرایا ہی نہیں. تو تمہیں تو ماں باپ نے ٹریکٹر خرید کے بھی نہیں دیا تھا، تمہیں تو ماں باپ نے بنگلہ بنا کے بھی نہیں دیا تھا، تمہیں تو ماں باپ نے کھیتی باڑی کے مخصوص طریقے دیے تھے. اتنی ساری آئیڈیالوجی اور ترقیاں جو تم کر رہے ہو، اس کے اوپر تم کبھی نہیں کہتے کہ ماں باپ نے بس اسی پہ اکتفا کیا تھا، لہٰذا ہم بھی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو یہ عمر کی قید جو ہم نے لگا لی ہے اور شیطان کا یہ ڈھکوسلا اور دھوکہ جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ نہیں ماں باپ نے جتنا پڑھایا تھا اتنا کافی ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. مرنے کے بعد یہ دھوکہ کام نہیں آئے گا، وہاں جواب دینا پڑے گا. ہم نے تمہیں عقل دی تھی، فراست دی تھی، بدن میں طاقت اور قوت دی تھی، تمہیں سمجھنے اور سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی طاقت دی تھی، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے. کیا قارون کا قصہ تمہارے سامنے نہیں بیان کیا گیا؟ پورے قرآن کے اندر قصے بھرے پڑے ہیں. وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی موضوع کو جو ہے طویل کروں، لیکن یہ بات ضرور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کے دھوکے میں پڑھ کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم عمر کے کسی بھی تقاضے پہ پہنچ چکے ہوں، ہماری عمر کوئی بھی ہو، اگر ہم نے قرآن کو اتنا نہیں سیکھا کہ ہماری نماز درست ہو سکے، ہم نے مسائل کو اتنا نہیں سیکھا کہ حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جا سکے، معاف کیجئے گا، یہ 4 گھنٹے کی تقریر آپ کو کچھ کام نہیں دے گی. یہاں بیٹھے ہوں گے علماء و صلحاء، یاد رکھیے گا، اگر وراثت کی تقسیم آپ نے نہیں کی ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے کھیت سے اناج آ رہا ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس کھیت کا حصہ آپ نے بہنوں کو نہیں دیا ہے، اپنے بھائیوں کا نہیں دیا ہے، آپ بڑے بھائی بن کر، چودھری بن کر، پردھان بن کر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 4-5 مدرسے میں چندہ دے کر، 4-5 علماء کو ہدیہ دے کر تمہاری نجات ہو جائے گی. معاف کیجئے گا، لاکھ بار مجھے معاف کیجئے گا. چند ہدیے دے کر، چند مدرسوں کو چلا کر، چند مسجد کی تعمیر کر کے، چند دینی کام کر کے، اپنے گھر میں عالم و مفتی پیدا کر کے تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے. اگر ہے بچ سکتے، کوئی دلیل ہو تو لاؤ میرے پاس. یہ بیانات بھی کام نہیں آئیں گے آپ کو. اگر کسی کا ایک چاول کا دانہ آپ نے، مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں نہ جوش میں آتے ہوئے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کے انتقال کے بعد اگر اس کے جیب کے اندر ایک الائچی کا دانہ بچ گیا ہے، اس کے کپڑے کے اندر چند سکے بچ گئے ہیں، اور اس کے انتقال کے بعد وہ سکہ کوئی ایک آدمی استعمال کر لے، وہ آدمی کیوں نہ استعمال کرے جس نے زندگی بھر اس کی خدمت کی ہے. ایک لنگی کسی نے استعمال کر لی،
بلکہ اس سے نیچے اتر کر ایک رومال کسی نے استعمال کیا ہے، خدا کی قسم کل اس کا وہ جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس کا جواب وہ قیامت میں نہ دے سکا، تم دین کے جتنے چاہے اتنے چوچلے اپنے ساتھ جمع کر لو، کوئی چیز تم کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ یہ بات وہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے امت کا مسکین کون ہے؟ بھائی وقت ہو جائے گا تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا کہ میں جو ہے دونوں طرف سے گناہ نہیں لینا چاہوں گا۔ جس کی طرف میرا اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ میری امت کا مسکین کون ہے؟ مسکین کا مطلب غریب، فقیر۔ جواب میں عرض کیا گیا فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ، درہم، دنانیر، کھیتی باڑی، گیہوں، چاول، دال نہ ہو، وہ فقیر مسکین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مسکین اور فقیر وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مسکین اور فقیر وہ ہے جو کل قیامت میں آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس روزے بھی بہت ہوں گے، نمازیں بھی بہت ہوں گی، زکوٰۃ بھی بہت دی ہوگی، بہت ساری مسجدیں تعمیر کی ہوں گی، بہت سارے مدرسے چلائے ہوگے، لیکن خدا کی قسم کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو ناحق تکلیف کا جملہ کہا ہوگا، تو کل قیامت میں وہ سارے حق والے آئیں گے، حق اصول کریں گے، نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ حق والوں کو حق دیا جاتا رہے گا، اس کے پاس یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد کہا جائے گا حق والے آؤ، پھر اس حق والوں کے گناہ اس کے اوپر لا دے جائیں گے، نوبت یہاں تک پہنچے گی۔ یہ آدمی اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا تھا، اس کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکے گا اور وہ افسوس سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ یہ جنتی سمجھنے والا جب جہنم کا فیصلہ اس کے بارے میں ہو جائے گا، یہ مسکین شخص ہوگا میری امت کا، یہ فقیر شخص ہوگا میری امت کا۔ یہ تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کو ذرا میں اور مثالوں سے سمجھاؤں۔ کسی کا انتقال ہوا، باپ نے جو ہے کچھ زمینیں چھوڑی، اب ایک بھائی جو باپ کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس نے جو ہے اس زمینوں پہ کھیتی باڑی کی، ہل چلایا، خوب غلہ مل رہا ہے اور جو ہے اس کو خوب استعمال کر رہا ہے، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس بات کی طرف دھیان نہیں ہے کہ ایک ایک لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام جا رہا ہے، اور یہ وہ حرام ہے کہ جس کی طرف اچھے اچھے لوگوں کی نظر نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ماں مہریں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مولانا نے تقریر کے درمیان وہ حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ عورتوں کو جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حدیث میں جو ٹیڑھی پسلی سے کہا گیا ہے یہ سمجھ کا فرق ہے۔ کہیں کوئی ایسا نہ سمجھے عورت کی ہماری جو ہے نعوذ باللہ جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کر کے ہماری انسلٹ کر دی گئی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، آپ سب جانتے ہیں مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ روح پھونکی، آدم علیہ السلام پیدا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر سکتے تھے، اللہ کی طاقت میں تھی، قدرت میں بات تھی، لیکن حضرت حوا کو اسی وقت پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ تنہا چھوڑنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ حضرت آدم کو ابھی کسی اور چیز کی کمی ہے، وہ کمی پوری نہیں ہوئی ہے، ورنہ جنت میں کون سی ایسی نعمت ہے جو موجود نہیں تھی، اور نہ موجود ہے جنت میں، ایسی کوئی نعمت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیفٹ ہینڈ سے، یعنی بائیں ہاتھ سے کی طرف جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا۔ اب اسی حدیث کو کچھ لوگ جو ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا۔ اشارہ اس میں اس بات کی طرف ہے کہ بائیں پسلی کہاں ہے ہر آدمی کی، ہاتھ رکھے، الٹی پسلی آدمی کی کہاں ہے، ہاتھ رکھے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دل کی طرف جو ہے یہ بائیں پسلی ہے، لیفٹ ہینڈ۔
دل کی طرف سے عورت کو پیدا کیا گیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت جو ہے سر پہ بٹھانے کی بھی چیز نہیں ہے اور پیر کی جوتی بنانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت کو دل میں چھپا کے رکھنا چاہیے، یہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے تو تلاش کے بعد جو چیز ملتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام تنہا زندگی بسر کر رہے تھے جنت میں، کسی چیز کی تلاش میں تھے۔ جیسے ایک ماں جب اس کا بچہ روتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بچہ کس وجہ سے رو رہا ہے، بھوک کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو اللہ تعالیٰ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی چیز کی کمی ہے، وہ کمی پوری ہوگی عورت کے ذریعے، لہٰذا عورت ایسی چیز ہے جو ساتھ میں نہیں ملنا چاہیے، تلاش کے بعد ملنا چاہیے تاکہ اس کی ویلیو ہو، اس کی قدر و قیمت بڑھے۔ اسی طرح جو لوگ غلط تعلقات قائم کرتے ہیں شادی سے پہلے، ان کے لیے بھی اس میں میسج چھپا ہوا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے تلاش کر کے لائیں گے حلال رشتہ، اس کا انتظار کرو۔ اگر حرام رشتے کے ذریعے تم نے رشتہ طے کیا ہے، یاد رکھیے گا جس رشتے کی بنیاد حرام پر ہو تو بتاؤ وہ رشتہ کیسے برکتیں اور رحمتیں لائے گا؟ وہ رشتہ تو بس اللہ کا عذاب لے کر آئے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو حلال رشتے کی بنیاد پر ہی رکھیں، حرام رشتے سے ہمارے رشتے کی بنیاد نہ ہو۔ دوسری اہم بات، ہمارے معاشرے میں یہ کمی ہے کہ کچھ لوگ مردوں کے حقوق بیان کرتے ہیں تو عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور عورتوں کے حقوق اگر بیان کیے جاتے ہیں تو مردوں کے حقوق چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ دونوں کے اندر بڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم شادی کر رہے ہیں لڑکی کی یا لڑکے کی، تو شادی بیاہ کے لیے خرچ ہمارا ہوتا ہے 2.5 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، نہیں ہے تو کھیت بیچ کر فلا کھیت بیچنا ہے فلا لڑکی کی شادی میں، فلا کھیت بیچنا ہے فلا لڑکی کی شادی میں۔ لڑکے والوں نے اگر سامنے سے منع کر دیا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سنت طریقے سے شادی کرنی ہے، پھر بھی لڑکی والے 1-2 کھیت بیچ کر اپنی ناک بچانے کے لیے شریعت کی ناک کو رگڑ کر اپنے پیروں تلے روند کر اپنی ناک اونچی کر کے اپنے کھیت بیچ کر شریعت کی مخالفت کر کے شادی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں، ذرا مردوں کو 10 باتیں ویسی بتا دی جائیں جو عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کو 10 باتیں ایسی بتا دی جائیں جو مردوں کے حقوق ہیں۔ یہ باتیں بتانے کے بعد جیسے شریعت میں تعلیم ہے کہ کوئی عورت ایسی نہ بچے جس کو سورہ نساء یا سورہ نور کی تعلیم نہ دی جائے۔ ہم میں سے کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو سورہ نساء کی تعلیم دی گئی ہو، یا سورہ نور ان کو پڑھ کر سنائی گئی ہو، اس کا ترجمہ پڑھ کے سنایا گیا ہو، یا انہوں نے باقاعدہ کہیں جا کے سیکھا ہو۔ کیونکہ یہ ضرورت نہیں ہے، ہم نے ضرورت سمجھا ہے صرف زیورات کو، آشائش کے سامانوں کو، بس زندگی کو سب کچھ ہم نے سمجھ کر رکھا ہے، اسی وجہ سے ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں۔ اور نکاح پڑھانے والا کوئی 1-2 لفظ اگر کڑوا بول دے تو بس یہ لوگ نئے لوگ آتے ہیں، نئی بکواس کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو خیر، میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بیان کیا، بس اس آیت کو سمجھا کر مثالوں کے ذریعے کہ جو بات میں نے شروع کی تھی وہ ختم ہو جائے اور میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ میں نے آیت پڑھی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے۔ اب اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اس علاقے میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا، بس اس منڈپ میں جتنے لوگ ہیں ان کو محفوظ کیا جائے گا، تو بتاؤ سب لوگ بھاگ کے اس منڈپ میں آئیں گے کہ نہیں؟ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں یا اس علاقے میں سب کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا، صرف اس منڈپ میں جتنے لوگ ہیں انہی کو محفوظ رکھا جائے گا، یہ مثال ہے، اس کو حقیقت مت سمجھیے گا۔ منڈپ میں جو لوگ ہیں انہی کو محفوظ رکھا جائے گا، تو بتاؤ سب لوگ آئیں گے کہ نہیں؟ منڈپ میں آئیں گے کہ نہیں؟ سب لوگ آئیں گے، کیوں؟ سب کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو بتاؤ جس کے دل میں قرآن اتر جائے وہ محفوظ ہو جائے گا کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جس کے سینے میں یہ قرآن ہے وہ تو ایٹومیٹک محفوظ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کی حفاظت کریں گے، اس سینے کی حفاظت کریں گے، تو اس جسم کی بھی حفاظت ہو جائے گی جس جسم کے اندر یہ قرآن چھپا ہوا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کو جو ہے معمولی نہ سمجھیں. اور ایک مثال کے ذریعے میں اپنی بات ختم کروں گا. باتیں بہت کچھ تھی لیکن معذرت، مثال چھوٹی سی ہے کہ ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہمارے نزدیک جو ہے دنیا کی ویلو ہے. ابھی میں یہ اعلان کر دوں کہ جو آدمی قرآن کا 1 حرف پڑھے گا، مثال سعودی کی دینی پڑے گی، اپنے یہاں سعودی کا جو ہے زیادہ چلتا ہے، سعودی اور کویت کا اسے ایک جو ہے 10 دینار ملیں گے، 10 درہم ملیں گے. 1 لفظ پڑھنے پہ 10 درہم ملیں گے، 2 لفظ پڑھنے پہ 20 درہم ملیں گے، تیسرا لفظ پڑھنے پہ 30 درہم ملیں گے، 10 لفظ پڑھنے پہ 1000 درہم ملیں گے، 20 لفظ پڑھنے پہ 2000 درہم ملیں گے، اسی طرح 1000 لفظ پڑھنے پہ 1,00,000 درہم ملیں گے. تو بتاؤ اس مجلس میں کوئی ہے تو ہاتھ اٹھائے، وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنائے گا. ہاتھ اٹھائے اگر کسی کے ماں نے اس کو اپنے اصلی دودھ پلایا ہے تو اس دلیل کو توڑ کے دکھائے کہ کوئی جو ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہ بنا کر صرف ڈاکٹر انجینئر پر بس کرے گا اور کہے گا کہ نہیں بس ہم ڈاکٹر انجینئر بنا لیں گے، اسی میں ہماری بگڑی پار ہو جائے گی. نہیں، جب ایسا اعلان ہو جائے گا کہ 1 لفظ پر جو ہے درہم اور دنانیر ملیں گے اور کویتی دینار ملیں گے، تو ہر آدمی چاہے گا کہ میرا بیٹا اسی مجلس میں کم سے کم 1,00,000 لفظ پڑھ کے جائے تاکہ کئی کروڑوں روپے یہیں میرے بن جائیں، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دکھ رہا ہے دینار سے کیا ملتا ہے، سعودی کی کمائی سے کیا ملتا ہے، یہ ہماری نظروں نے دیکھا ہے تو اس کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ چکا ہے. میرا بھائی اگر بمبئی جا کے کمائے گا تو 30,000 40,000 50,000 مہینے کا کمائے گا، اس 50,000 سے کیا ہوگا؟ کاندا ملے گا، پیاز ملے گی اور جو ہے راشن کا سامان ملے گا، میرا گھر چلے گا. تو یہ عقیدہ، یہ یقین ہمارا بیٹھا ہوا ہے. لیکن دونوں جہاں کے بادشاہ اور ہمارے خالق اور مالک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان کے ذریعے فرمایا 1 لفظ کوئی پڑھے گا تو اسے 10 نیکی ملے گی، 2 لفظ پڑھے گا تو 20 نیکی ملے گی. اور مجھے معاف کیجئے گا، اس 20 نیکی سے کیا مراد ہے؟ امریکن ڈالر مراد ہے یا کویتی دینار مراد ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ اپنی شان سے اس 1 نیکی کے بدلے کیا دینے والا ہے، اس کا میری اور آپ کی عقل یا کوئی ماسٹر کمپیوٹر اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میرا رب 1 نیکی سے کیا مراد لے رہا ہے. میرے اور آپ کی کیا بساط ہے کہ میں رب کے ارادے کی وضاحت کر سکوں یا رب کے دین کی وضاحت کر سکوں کہ رب 1 نیکی سے کیا مراد لے رہا ہے. پوری دنیا کی نعمتیں مل کے پورے دنیا کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے، پھر بھی آخرت کی 1 نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی اللہ اس 1 نیکی سے کیا مراد لے رہے ہیں یہ تو اللہ جانتے ہیں. لیکن چونکہ نیکی کہا ہے، 1 لفظ سے 10 نیکی ملنے والی ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو بچا بچا کر چھپا کر رکھتے ہیں کہ ان کو ہم عالم حافظ نہیں بنائیں گے. پہلے دنیا کی ڈگری دے دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بعد میں فرصت ہوئی تو کام کیا جائے گا. تو یہ ہماری چیزیں ہیں، جو دکھ کے آتا ہے وہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے اور ہم بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ہمارے اندر اور دنیا والوں کے اندر، مومن کے اندر اور کافر کے اندر، مومن کے اندر اور یہودی کے اندر، اسرائیلی کے اندر اور مسلمان کے اندر فرق کیا بچا؟ وہ فرق مجھے بتا دو. اگر نہیں فرق بتا رہے ہو تو سن لو میری بات. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کتاب کو جھٹلا دیتے ہو. تمہارے مقصد کی بات آئی، میٹھا میٹھا آیا تو ہپ ہپ، کڑوا کڑوا آیا تو تھو تھو. اس سے دنیا نہیں بنے گی، اس سے تو بس آخرت بنے گی نا. اس لیے اس کو دیکھتے ہیں، بعد میں اس کے بارے میں گفتگو ہو جائے گی. اب آخری بات کہ جو لوگ حافظ بنے ہیں ان کے فضائل بس بیان ہو رہے ہیں، صرف فضائل بیان ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ابھی جو ہے حدیث جو ہے مقرر صاحب نے بھی اور جو الاؤنسر صاحب نے تھی انہوں نے بھی حدیث پڑھی کہ قرآن کا حافظ بننا، اس کے اوپر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. صرف الفاظ کو رٹ لینے سے اور قرآن کے خلاف عمل ہو جائے
تو یاد رکھیے گا یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی. وقت نہیں ہے ورنہ دلائل سے میں ثابت کرتا اس کو کہ صرف الفاظ رٹ لینے سے ہم حافظ ہو گئے. اب نمازیں 5 ٹائم کی معاف. نماز کے وقت ہم جو ہے سگریٹ کے چھلے اڑائیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہماری زندگی کو دیکھ کے لوگ تانا دیں کہ یہ حافظ جی ہے, دیکھو فلاں حافظ کا فلاں کا بیٹا دیکھو حافظ جی ہے. نہ نماز کا ٹھکانہ, نہ جو ہے روزے کا ٹھکانہ, نہ جو ہے کسی کا ادب احترام ہے, نہ ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ ہے, اور ہم سمجھے حافظ بن کے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. جب دنیا میں ہم نے قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کیا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ قرآن کو ہم نے حقیر سمجھا, صرف رٹنے والی کتاب سمجھا, تو یاد رکھیے گا صرف یہ رٹنے والی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے فضیلت کی چیز ہے, لیکن اس کے بعد آدمی کی زندگی بدلے. قرآن آیا دل کے اندر تو لوگ دیکھ کے کہیں فلاں حافظ جا رہا ہے, فلاں حافظ جا رہا ہے, کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہی بنے. یہ نہ کہے کہ فلاں حافظ کو دیکھو کیسا کر رہا ہے, فلاں حافظ کو دیکھو کیسا کر رہا ہے. تو ہم کسی کے حافظ سے حفظ کے رکنے کا ذریعہ نہ بن جائیں, ورنہ کل قیامت میں ہم سے بھی سوال ہو جائے گا. اور جو حافظ بنے ہیں ان سے بڑے ادب احترام سے کہوں گا کہ اس نعمت کو اگر تم نے معمولی سمجھا اور دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کو تم نے لایا کہ بھائی کاش کہ میں بھی کچھ اور پڑھ لیتا, کاش کہ میں بھی کچھ اور بن جاتا, تو یاد رکھنا تم نے اتنی بڑی نعمت کو حقیر اور فقیر سمجھا تو کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. اس نعمت کے مل جانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے سامنے حقیر ہونی چاہیے. کسی اور نعمت کو اگر تم نے اہمیت دی اس کے مقابلے میں تو کل قیامت میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. ابھی جو ہے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور اپنی بات کو بڑھاؤں, کیونکہ وقت جو ہے اب ہونے کو آیا ہے. بڑے ادب احترام کے ساتھ اگر کوئی بات بہت سخت لہجے میں نے کہی ہو لیکن آپ کے فائدے کے لیے کہی ہے, اور بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جو عمل کے حساب سے ہیں, خاص طور سے میں حافظوں سے کہوں گا کہ اپنی اس نعمت کو جو ہے معمولی نہ سمجھیں, آج سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں. راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کریں, اور اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 وقتہ نماز جو ہے ضرور پڑھیں. کل کو کسی کو کہنے کو یہ موقع نہ ملے کہ فلاں حافظ صاحب تو نماز ہی نہیں پڑھتے, وہ تو فلاں گندے کام کرتے ہیں. اس طرح کی نسبت اگر ہمارے طرف ہو گئی, اللہ نے اپنا جو ہے ہمیں چن لیا اپنی کتاب کے لیے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی دعا بھی باقی ہے. بھائی ابھی دعا بھی ہونی باقی ہے. درود شریف پڑھ. کسی کی موبائل اگر گم ہو گئی ہو تو اسٹیج سے آ کر لے لو. گم ہو گئی ہے, اچھا بھائی کسی کی موبائل جو ہے گم ہو گئی ہے, لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے جس کسی کو بھی ملی ہو امانت داری کے ساتھ, اللہ کی نظر میں ہے ہم سب لوگ. اگر کوئی دنیا میں دھوکہ دے سکتا ہے تو دے دے گا, لیکن آخرت میں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو. ہم سب لوگ اللہ کی نظر میں ہیں, لہٰذا امانت سمجھتے ہوئے آپ جو ہے اس کو اسٹیج پر کسی ذمہ دار کے ساتھ میں پہنچا دیں تو انشاءاللہ وہ جس کی ہے وہ اس کو مل جائے گی. تو ضرور امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ جو ہے اس نیک عمل کے اندر حصہ لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام. ربی اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا واهد أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما فيه صلاحنا وصلاح المسلمين. اللهم اغفر موتى الذين شهدوا لك
اللهم اغفر موت الذين شهدوا لك اللهم اغفر موت الذين شهدوا لك بالوحدانية خاصة في أرض فلسطين يا فاطر السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ان بلدنا هذا وان بلاد المسلمین۔ اے مولا کریم ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے مولا کریم ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی بات غلط نکل گئی ہو جو آپ کے شان کے خلاف، آپ کے دین کے شان کے خلاف ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، مولا آپ کی عبادت کا حق، آپ کی اطاعت کا حق ہم سے نہیں ادا ہو سکتا، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کہا سنا گیا ہے اسے قبول فرما لے، جو کچھ زندگی میں ہماری برائیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے، جو غلطیاں ہم سے ہوئی معاف فرما دے، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی اسے معاف فرما دے، اگلی زندگی ہم اچھی اور سچی گزارے اس کے فیصلے فرما دے۔ اے مولا کریم آپ بہت رحیم ہیں، آپ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے، پورے امت مسلمہ کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے، ہمارے ملک کی فضاؤں کو بدل دے۔ اے مولا کریم امن کا، شانتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے اس کے فیصلے فرما دے، خاص طور سے ہمارے ملک میں، خاص طور سے ہمارے ملک میں، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر بھائی چارگی کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے، اے مولا کریم ایمان والے کے ایمان کی حفاظت فرما دے، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی تیرے نام لیوا ہیں اللہ سب کے حال پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے مولا کریم ہم گنہگار تو زیادہ کچھ نہیں جانتے، بس اتنی بات جانتے ہیں کہ آپ بہت رحیم ہیں، اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بچہ اگر گندا ہو جائے، اس کو گندگی لگ جائے تو لوگ اس کو اپنے گود میں نہیں لیتے، لیکن ماں اس حالت میں بھی اپنے گود سے بچے کو لگاتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے تو لوگ بھی اس کو اپنے گود میں لینے لگتے ہیں۔ اے مولا کریم ہم بھی گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں، بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں، اے مولا کریم آپ بھی ہمیں پاک صاف فرما دیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دیں۔ اے مولا کریم ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے مولا کریم اتنے دیر سے مجمع بیٹھا ہوا ہے، کتنے تقاضوں کو لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے مولا کریم مجمع میں کسی کو ضائع مت فرما، اے مولا کریم ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے مولا کریم ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہر ایک کی مشکلات کو دور فرما، ہر ایک کے لیے زندگی آسان فرما۔ اے مولا کریم دنیا میں ہی ہم آپ کے اعمال کو مان کر چلے اس کے فیصلے فرما، آپ کی اطاعت کر کے چلے اس کے فیصلے فرما۔ اے مولا کریم جب بھی آپ بلائیں تو اس حال میں بلائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اس کے فیصلے فرما۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن جب بھی آپ بلائیں تو اس حال میں بلائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، حرام کا ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ ہو، اے اللہ اس کے فیصلے فرما، ورنہ آخرت میں ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ہم یہ سمجھیں گے ہم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، ہم تو جو ہے دین کی باتیں کرنے والے ہیں، کہیں اسی دھوکے میں شیطان ہم کو دنیا سے اس حال میں نہ لے کے چلا جائے کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہو اور آپ ہم سے ناراض رہیں۔ اے مولا کریم اس کے فیصلے فرما دے، اے مولا کریم ہمارے لیے شریعت پر چلنا آسان فرما دے، خاص طور سے ہمارے ماں بہنوں کو پھسلایا جا رہا ہے، انہیں طرح طرح کی لالچیں دی جا رہی ہیں، اے مولا کریم آپ ہی ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اے مولا کریم آپ ہی ان کے ایمان کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اے مولا کریم ہم سب کو جو ہے ایمان کے ساتھ سلامت رکھ، اے مولا کریم ایمان کے ساتھ باقی رکھ، ایمان کی محنت کرنے والا بنا دے، ایمان کے لیے چلنے پھرنے والا بنا دے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زندگی ایمان کی فکر کی، اپنے ایمان کی فکر کی، امتیوں کے ایمان کی فکر کی، اے اللہ ہمیں بھی اپنے ایمان کی، پورے امتیوں کی ایمان کی فکر کرنے والا بنا، آئندہ آنے والے نسلوں کی فکر کرنے والا بنا۔ اے مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا نہیں آتا، بس اتنا جانتے ہیں کہ ماں باپ سے بھی چھوٹا بچہ کوئی چیز رو کر مانگتا ہے یا بار بار مانگتا ہے تو ماں باپ کے پاس وہ چیز نہ ہو تو کہیں سے مانگ کر اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اے مولا کریم آپ کے پاس تو آسمان و زمین کے خزانے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اے مولا کریم وہ سب عطا کر دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دے جو ہمارے لیے موجب شر ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے نبی نے اور نیک لوگوں نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اللہ اس میں ہمارا بھرپور حصہ نصیب فرما دے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے خاص طور سے ہمارے نبی نے اور دیگر انبیاء نے اور لیک اولیاء اللہ نے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمارے
ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ اے مولا کریم مانگنے میں بھی کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہو جو آپ کے شان کے خلاف ہو تو اللہ اسے معاف فرما دے، ہماری مانگی دعاؤں کو قبول فرما لے، جو چیز مانگنے سے رہ گی وہ بھی عطا فرما دے اور اپنے افشایان شان عطا فرما دے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔